یہ تصاویر کسی ماڈل یا فلمی اداکارہ کی نہیں بلکہ میکسیکو سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی خطرناک گینگ لیڈر کی ہے، جس نے اپنی چالاکی سے متعدد گینگز اور سیکیورٹی اہلکاروں کی زندگیاں ختم کروا دیں۔ آج کی انمول کہانی ہے میکسیکو کے بدنام زمانہ گینگ CJNG کی باس لا کترینا کا خطاب پانے والی ماریا گواڈلوپے لوپیز ایسکوویل کے بارے میں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، جب بھی آپ کسی ڈرگ کارٹل کے باس کا نام سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک روبدار، غصیلے اور دہشت طاری کرنے والا چہرہ آ جاتا ہے، جیسا کہ پیبلو ایسکوبار، ال چیپو اور ال کپون جیسے گینگسٹر باسز۔ یہ وہ خطرناک گینگسٹرز اور کرائم لیڈرز تھے جو کسی بھی قسم کے وائلنس کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے۔ لیکن جرائم کی اس خطرناک دنیا میں خوبرو اور نوجوان لڑکیوں کے متعلق تصور کرنا مشکل ہے کہ وہ بھی کسی گینگ کی باس ہو سکتی ہیں، مگر ایسا ممکن ہے۔ بظاہر خوبصورت اور نازک مزاج دکھائی دینے والی ایک لڑکی بھی مجرمانہ سرگرمیوں والے گینگ کو لیڈ کرتی رہی ہے۔ اس لڑکی کو لا کترینا کا خطاب بھی دیا گیا۔ میکسیکو میں لا کترینا کا مطلب ہے موت کا دن، اور اس لڑکی کا نام تھا ماریا گواڈلوپے لوپیز ایسکوویل، اور وہ میکسیکو میں جرائم کی دنیا کی شہزادی مانی جاتی تھی۔ ماریا گواڈلوپے لوپیز نے اپنی پرکشش اور بظاہر معصوم دکھائی دینے والی شخصیت کے برعکس میکسیکو میں ایک انتہائی منظم اور شفاف انداز سے کارٹل چلایا۔ ماریا گواڈلوپے لوپیز ایسکوویل 1990 کی دہائی کے شروع میں میکسیکو کی ریاست میچوکوان میں پیدا ہوئی۔ ماریا گواڈلوپیز بچپن سے ہی ایڈونچرس اور بولڈ تھی۔ میکسیکو کے کئی نوجوانوں کی طرح لوپیز ایسکوویل کو بھی ابتدائی زندگی میں محدود معاشی مواقعوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ منظم جرائم کی جانب راغب ہو گئی۔ ویسے بھی اس کا آبائی علاقہ میچوکوان خاص طور پہ ایک ایسا کرائم زون تھا کہ جہاں بہت سے منشیات اور اسلحے کے گروہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے جنگ جاری کیے ہوئے تھے۔ ایسے میں نوجوانوں کو ان کرائم کارٹلز میں بھرتی کے لیے اہم سمجھا جاتا تھا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ماریا گواڈلوپیز ایسکوویل نے اپنی ٹین ایج کی عمر میں ہی منظم جرم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق لوپیز ایسکوویل کی جرم کی دنیا میں ترقی تیز تھی۔ 2010 کی دہائی کے وسط تک وہ CJNG یعنی جالیسکو نیو جنریشن کارٹل، میکسیکو کے سب سے طاقتور اور تشدد پسند منشیات کارٹل میں سے ایک کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی۔ اس وقت کے کرائم باس نیمیسیو اوسیگورا، جو المینچو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی قیادت میں CJNG نے تشدد پسند کارروائیوں، منشیات کی تجارت، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان جیسے جرائم میں شہرت حاصل کر رکھی تھی۔ لوپیز ایسکوویل جیسی خوبرو اور دلیر نوجوان لڑکی کی CJNG جیسے خطرناک گینگ میں شمولیت اس کی جرائم اور اس میں مال و دولت اور طاقت کے حوالے سے لالچ کا ایک اظہار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس جرائم کی دنیا کے گلیمر کا انجام کس قدر بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ مائچوکان اسٹیٹ میں CJNG کے علاقائی کنٹرول کو مزید مضبوط کرنے کے لیے لوپیز ایسکوویل کے کردار نے اسے کارٹل کی دنیا میں بدنامی کی حد تک شہرت دلا دی۔ ماریا لوپیز ایسکوویل اپنی تنظیم کے مفادات کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے کسی بھی مبینہ حریف کارٹلز، حکومتی شخصیت، سیکیورٹی فورسز اور دیگر پر حملوں کو پلان کر کے اٹیک کرنے والی ایک اہم شخصیت بن گئی۔ ماریا لوپیز ایسکوویل کا نک نیم لا کٹرینا انڈر ورلڈ کی دنیا میں اس کی خوفناک شخصیت کے طور پر سامنے ابھر کر آیا۔ لوپیز ایسکوویل کا اس تیزی کے ساتھ جرائم کی دنیا میں پرومیننٹ ہونا میکسیکن کارٹلز کے اندر ایک وسیع تر رجحان کی بھی نشاندہی کرتا ہے، یعنی کہ میل ڈومیننٹ گینگز میں لیڈ رول اور آپریشنل کرداروں میں لوپیز ایسکوویل جیسی خوبرو اور نوجوان لڑکی کا سامنے آنا بالکل نیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوپیز ایسکوویل نے سوشل میڈیا پر بھی اپنے کارٹل کے پروپیگنڈا ویڈیوز کو وائرل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر سوشل میڈیا پر خطرناک اسلحے سے مسلح ہو کر اپنے مرد ماتحتوں کو حکم دیتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔
جو اس کے اختیارات اور اثر و رسوخ کا ایک واضح اظہار تھا۔ ماریا لوپیز ایسکوویل اکثر سوشل میڈیا پر اپنی گلیمرس خوبصورتی پر مبنی پوسٹ بھی کرتی رہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باسی انداز کی ویڈیوز سے اپنے خطرناک ارادوں کو کھل کر سامنے لا رہی تھی۔ CJNG کے آپریشنز میں ایک کلیدی کھلاڑی کے طور پر لوپیز ایسکوویل کی مجرمانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کی تنظیم CJNG بھتہ خوری، منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی کاروباروں کے ساتھ منشیات کی اسمگلنگ سے بڑھ کر اپنا نیٹ ورک میکسیکو بھر میں پھیلانا چاہ رہی تھی، اور اس مقصد کے لیے لوپیز ایسکوویل اپنے کارٹل اراکین کی سربراہی کرتے ہوئے بہت تیزی سے ان کارروائیوں کے انتظامات میں اہم کردار ادا کر رہی تھی، جو آگے جا کے اس کے ساتھ ساتھ اس کے کارٹل کے لیے مشکلات کا باعث بننے والے تھے۔ مائچوآکان وہ اسٹیٹ تھی کہ جہاں لوپیز ایسکوویل نے اپنے جرم کی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کی تنظیم CJNG کے لیے یہ علاقہ زرعی صنعت اور اہم روٹس کی وجہ سے خاص طور پر اسٹریٹجک اہمیت رکھتا تھا۔ اس کی تنظیم نے مائچوآکان اسٹیٹ میں طویل عرصے سے حریف گینگ سے مقابلہ کیا، جن میں نائٹس ٹیمپلر کارٹیل اور لا فیملیا میکوانا شامل تھے۔ ایسے چیلنجنگ حالات میں نوجوان لوپیز ایسکوویل نے CJNG کے تسلط کو بڑھانے کے لیے وحشیانہ اقدامات بھی کیے، یعنی مخالف گروہوں کے لوگوں پر حملے، جس کی وجہ سے اس کے کارٹل نے اکثریت کے علاقوں کو کنٹرول کرنے اور منشیات کی اسمگلنگ کے لیے اجارہ داری قائم کرنا شروع کر دی۔ ماریا لوپیز ایسکوویل کی کارٹل کی زندگی کے اہم پہلوؤں میں سے ایک میکسیکن سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملوں میں اس کی نگرانی اور شمولیت تھی۔ CJNG کچھ دوسرے کارٹلز کے برعکس میکسیکن فوج اور پولیس کا براہ راست مقابلہ کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبراتی تھی۔ ماریا لوپیز ایسکوویل نے مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کے قافلوں پر حملے بھی کروائے۔ اس حوالے سے اکتوبر 2019 میں کروائے جانے والا حملہ تو نہایت شدید تھا کہ جس کے نتیجے میں 14 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ماریا لوپیز ایسکوویل کے ان جارحانہ اقدامات نے اب ڈائریکٹ میکسیکو کی حکومت اور ریاست کو چیلنج کر ڈالا تھا۔ ان پرتشدد سرگرمیوں کے علاوہ ماریا لوپیز ایسکوویل کی شخصیت کو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت منفی شہرت ملی۔ اپنے کارٹل کے دیگر اراکین کی طرح لوپیز ایسکوویل نے اپنی لگژری لائف سٹائل، گلیمر اور اسلحے کی نمائش کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال کیا۔ انتہائی مہنگے کپڑوں میں اس کی تصاویر، جدید اسلحے کے ساتھ ماڈلنگ اور عیش و آرام کی زندگی گزارنے جیسے انداز نے عام عوام کو جرائم کی دنیا کی جانب راغب کرنا شروع کر دیا، اور اس کی اچھی خاصی فین فالوئنگ ہو گئی، جس کی وجہ سے ماریا لوپیز کو ایک طاقتور کرائم کارٹل لیڈی کے طور پر شہرت مل گئی۔ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے ماریا لوپیز کے لائف سٹائل کو دیکھ کر جرائم کی دنیا کو اپنانے کی خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ تاہم ماریا لوپیز ایسکوویل کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپنی گلیمرس کرائم لائف، طاقت اور خود کو ناقابل تسخیر ثابت کرنے کی کوشش نے اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ہائی ویلیو ٹارگٹ بنا دیا۔ میکسیکو کے سیکیورٹی اداروں نے ماریا لوپیز اور اس کے کارٹل کے اراکین کی آن لائن سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی، اور یہیں سے ماریا لوپیز ایسکوویل کے زوال کا آغاز شروع ہو گیا۔ CJNG میں لوپیز ایسکوویل کے اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو لوپیز کا ایک بہترین گینگ رکن کے طور پر اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا انداز، اور دوسری جانب CJNG کے ایک سینئر رکن میگیل فرنینڈس کے ساتھ اس کے ریلیشن شپس۔ لوپیز اور میگیل اپنے کارٹل کی فلمی دنیا کے ہیرو ہیروئن بن چکے تھے۔ مائچوآکان اسٹیٹ میں اس کی تنظیم کی جانب سے سیکیورٹی اداروں کے لوگوں پر حملے، بھتہ خوری، دشمنوں کے قتل، اغوا برائے تاوان جیسے جرائم کرنے اور اپنے مخالفین کے ہر عمل کی نگرانی کی وجہ سے لوپیز ایسکوویل کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ CJNG تنظیم اب منشیات اسمگلنگ کے لیے میکسیکو کے ہاٹ سپاٹ علاقوں تک کی رسائی حاصل کر چکی تھی، اور ان تمام کامیابیوں میں ماریا لوپیز ایسکوویل کا اہم کردار تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے اب ماریا لوپیز ایسکوویل کی نقل و حرکت کی ہر طرح سے نگرانی شروع کر دی تھی، اور اس دوران ان کو لوپیز اور اس کے بوائے فرینڈ میگیل فرنینڈس کی ایک آڈیو بھی مل گئی، جس میں وہ دونوں سیکیورٹی اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور یہ پلان ماریا لوپیز ایسکوویل کا ہی تیار کردہ تھا۔ اس پلان کے نتیجے میں 14 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے، اور اس واقعے نے میکسیکو کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا،
चुनाचे मैक्सिको के सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। 10 जनवरी 2020 का दिन कुछ अलग सा था। मैक्सिको की फौज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और माइचोएकान स्टेट की पुलिस ने एक मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। उस रोज मारिया लोपेज एस्कोवेल अपने गिरोह के मुतादिद अराकीन के हमरा ला बोकांडा एगोलेला में एक सेफ हाउस में मुकीम थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस जगह पर हमला कर दिया। इस शदीद हमले से कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके के रास्तों पर नाके लगा लिए और सेफ हाउस के अतराफ में फोर्सेस को तैनात कर दिया। ये हमला नहायत शदीद था और हमले के बाद मारिया लोपेज एस्कोवेल और उसके साथियों ने भी भरपूर मज़ाहमत की। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन कुछ ही देर के बाद CGNG गिरोह के मुतादिद कलीदी अराकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों को CGNG की बॉस की तलाश थी जिसने उन पर शदीद फायरिंग की थी और ये फायरिंग करने वाली थी ला कतरीना मारिया लोपेज एस्कोवेल। चुनाचे जवाबी फायरिंग के दौरान ला कतरीना कहलाई जाने वाली बदनाम जमाना गैंग लीडर मारिया लोपेज एस्कोवेल को एक गोली गर्दन पर जा लगी और शदीद जख्मी हालत में उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबू कर लिया। एक सिक्योरिटी एहलकार के बॉडी पर लगे कैमरे से वो फुटेज भी मिल गई जिसमें जख्मी ला कतरीना एक दीवार के साथ लगी मुश्किल के साथ सांसें लेने की कोशिश करती दिखाई दे रही थी और वो सिक्योरिटी एहलकार मारिया लोपेज एस्कोवेल को रिलैक्स रहने का कह रहा था और साथ ही साथ ये भी बता रहा था कि हेलीकॉप्टर मंगवा लिया गया है, तुम्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती, क्राइम के ग्लैमर और असलहे की नुमाइश के साथ दुनिया पर रोब डालने वाली ला कतरीना मारिया लोपेज एस्कोवेल बेयारो मददगार सहमी हुई निगाहों से अपने अतराफ में देख रही थी, जैसे कह रही हो कि मैंने अब हार मान ली है। वही सिक्योरिटी एहलकार ला कतरीना लोपेज एस्कोवेल को उठाकर हेलीकॉप्टर लेकर गया ताकि अस्पताल पहुंचाकर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए कि जिस पर लोपेज एस्कोवेल और उसका गिरोह फायरिंग कर रहा था। मगर कुछ लम्हों के बाद जख्मों की ताब ना लाकर ला कतरीना मारिया लोपेज एस्कोवेल अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गई और यूं जराइम की दुनिया में कम उम्री में ही अपने ग्लैमर, चालाकी और क़यादत की सलाहियतों से अरूज पाने वाली ला कतरीना मारिया लोपेज ग्वादलोपे एस्कोवेल अपने अंजाम को पहुंच गई। नाज़रीन, जराइम की दुनिया से कमाई गई दौलत और शोहरत बज़ाहिर बहुत रंगीन होती है, मगर इसका अंजाम बहुत भयानक और दर्दनाक होता है। उम्मीद है आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।